باکسنگ گلوز پہن کے کیوں نہیں کرتے؟ شاباش، میرے لفظوں اور فکروں کی کاٹ ہی نہیں یہ سنبھال سکتا، کسون کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور یار کسون سے یاد آیا، اللہ پاک ڈاکٹر فردوسہ شکوان صاحبہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. لیکن یاد کہاں پہ آیا عزیزی صاحب؟ دلیر خاتون ہے وہ، کسی دن ان سے کسون نہ کھا لینا، بیمار ہے بیچاری، اللہ پاک صحت دے ان کو. یار میری بات سنو، آج کس بات پہ مجھے تو میں پہ اکسا رہے ہو تم؟ آج تم بتاؤ تم نے کس موضوع پہ مجھ سے تو میں کرنی؟ یہ چوائس از یورز. یس آئی ٹیل یو، یہ جو رسم و رواج ہے نا، یہ جس کی وجہ سے اپنا گھروں کے اندر اور گھرانوں کے اندر اور خاندانوں کے اندر خوشیاں بکھر جاتی ہیں، میں اس پہ تو میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. رسم و رواج ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جو تحفے کا لینا دینا ہوتا ہے، تحفے تحائف، جی وہ ادھر جا رہے ہیں شادی پہ تو کوئی چیز لے کے جانی ہے، اس کے سورے آ رہے ہیں کڑی کے تو کوئی چیز دینی ہے، فلانے نے سلامی دے کے تو پھر ہمیں اس کو دینی. میری بات سنو، تمہیں دانشور بننے کا بہت شوق ہے، تم ٹاپک تو اپنا ڈیفائن نہیں کر پا رہے، تم کس بات پہ تو میں کرنا چاہتے ہو؟ ٹاپک ڈیفائن کر رہا ہوں، اور کیا ڈیفائن کر رہے ہو؟ پتہ نہیں، ریٹ بتا رہا ہوں. اس سے بھی بدتر انداز میں بات کر رہے ہو، بات تو کلیئر کرو، کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ کیا ٹاپک ہے تمہارا؟ تم میرا ڈیفائن کر دو. ویسے سر جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ رسم و رواج کے نام پر تحفوں کا لین دین ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ میں نے کہا ہے تمہیں. تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تم چلو بتاؤ، اپنی رائے بتاؤ. میں تو کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، یہ جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے اس سے. شاباش، میری پوری کوشش تھی کہ میں آج سے آرگیو نہ کروں، جو یہ کہے میں کہہ دوں، انڈورس کر دوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو کہہ دو اس پہ کہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کیسے ٹھیک کہہ دوں؟ یار تحائف کا لین دین جو ہے وہ رسوم و رواج کے تابع ہونا چاہیے. تو اور کیا ہونا چاہیے؟ تحائف کا لین دین جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے، اور احادیث مبارکہ بھی ہیں تحائف کے لین دین سے محبت بڑھتی ہے، لیکن تحائف کا لین دین جو ہے وہ رسوم و رواج کے تابع ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب جی آپ کا؟ اور کس کے تابع ہونا چاہیے؟ بالکل آپ کی ذاتی محبت، اور وہ کسی وقت حدود و قیود کسی چیز کے تابع نہیں ہونا چاہیے. یہ رسم ہے، یہ وقت مقررہ فلاں یہ واقعہ ہو، فلاں جو کام ہو، اس وقت آپ نے یہ مخصوص انداز میں تحائف کا لین دین کرنا ہے یا رقوم کا لین دین کرنا ہے. وہ تحائف، اس کو تو تحفہ کہنا میرا خیال تحفے کی توہین ہے. لو شاباش، وہ کیا سیانے کہتے ہیں کہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. ظاہر ہے کسی موقع کے اوپر یا کسی رسم کے تحت ہی بندہ تحفے تحائف دیتا ہے، اور کیا بندہ کرے گی کہ پڑی کی گل سے نہیں. میری بات سنو، اونچی آواز میں تم بات کر کے بحث جیتنے کی کوشش نہ کیا کرو، دلیل سے اپنی بات کیا کرو، پیار کے ساتھ. میرے دوست، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو رسم ہوتی ہے یا رواج ہوتا ہے اس کے مطابق ہی لین دین ہوتا ہے تحفوں کا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ کوڑوں پہ گیا ہو تو عید کا تحفہ لے جائے. اب ٹھیک ہے جی، خوش ہو آپ اتنی والیوم کے ساتھ؟ یہ نہ ہوا تم نے تو یہ کو 3 بینڈ کا ریڈیو ہی سمجھ لیا. جب مرضی آواز آہستہ کر لو، جب مرضی آواز اونچی کر لو، ایریل نکالو، یہ کا آواز نہیں آ رہی. یار میری بات سنو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی تحائف کا لین دین ہمارے معاشرے کا ایک بہت خوبصورت حصہ ہے، لیکن اس کو ہم نے رسوم و رواج کے تابع کر کے بجائے اس نعمت کو اپنے گلے کا توق بنا کے رکھ دیا، ایک مصیبت اور عذاب اپنے مول لے لیا خود ہم نے جان بوجھ کے. یعنی کہ کان پکڑتا ہے مگر ادھر سے پکڑتا ہے کہ تحفہ دینا چاہیے. اور بھائی ایک منٹ، اگر میں اپنی بات تمہیں آسان، ایک تو پرابلم میرے لیے سب سے بڑی یہ ہے کہ میں کتنی سادہ سلیس زبان میں بات کروں جو تمہیں بات سمجھ آ جائے. مجھے آ گئی ہے سمجھ جناب آپ کی بات کی. میں کب انگشت بدن داں ہوں؟ یہ بول کے دکھاؤ ہاں انگشت بدن داں. عزیزی صاحب اتنا مشکل لفظ؟ یہ ہے ہی بڑا مشکل. یہ دیکھو، یہ لفظ بھی مشکل اور اس کا پریکٹیکل بھی مشکل ہے. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہاں ہائے، اور اردو میں اس کی ٹرانسلیٹ جو آسان ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہوا. یہ ہے یہ انگشت بدنداں. یار میری بات سنو، تم یہ ان سارے رسوم و رواج کے نام پر جو تحائف کا لین دین ہو رہا ہے اس کو انڈورس کر سکتے ہو؟
مجھے بتاؤ یہ شادی بیاہ کے رسوم و رواج میں جو کچھ ہوتا ہے تحائف کے نام پر، جو لین دین ہوتا ہے تحائف کا، سو کالڈ تحائف کا، اس کو تم کس طرح تم اس کی حمایت کر سکتے ہو؟ حمایت کیوں نہیں کر سکتے؟ حضور والا میں آپ کی خدمت حضور والا نہ کہو، یہ مجھے تم طنز کر رہے ہو۔ نہیں میں تمہیں بالکل طنز نہیں کر رہا، میں صرف تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کبھی ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ غور کرو کہ شادی بیاہ کے حوالے سے جو ہمارے ہاں رسوم و رواج کے نام پر جو تحائف کا عدل بدل ہوتا ہے وہ کس قدر مکروہ روایات کو اس نے جنم دیا ہے کہ سب سے پہلے جب رشتے کی ہاں ہوتی ہے اس موقع پر آپ کو لڑکے والوں کو اتنے سوٹ دینے ہیں، لڑکے کی والدہ کو، لڑکے کی بہنوں کو، پھر جب ہاں ہو جاتی ہے پھر آپ کو تحائف کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اللہ نہ کرے نہ ہو جائے تو پھر واپس بھی تو ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے نا۔ پھر اس کے بعد جب منگنی ہوتی ہے پھر سارا بوجھ لڑکی والوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شادی بیاہ کے دوران پہلے شادی پر، پھر ولیمے پر، یعنی قدم قدم پر جو تحائف کا لین دین جس کو ہم نے لازمی جز بنا کے رکھ دیا ہے، اور سارا تم کبھی غور کرو کہ میرا خیال 80% جو مالی بوجھ ہے تحائف کے لین دین پر وہ لڑکی والوں پر آتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، تھوڑا بوجھ ہوتا ہے، دودھ پلائی لڑکے والوں نے دینی ہے، جوتی لکائی لڑکے والوں نے دینی ہے، رستہ بندائی لڑکے والوں نے دینی ہے، لڑکے والے بیچارے تھوڑا کرتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی جوٹ ڈاؤن کرو، کبھی لکھ کے دیکھو کہ دونوں طرف سے مالی بوجھ کس پر زیادہ پڑتا ہے۔ میں نہیں کرتا جوٹ ڈاؤن، تم پرجائی کے ساتھ بیٹھ کے حساب کر لینا پڑے۔ اس کی زندگی کا مطمع نظر صرف پرجائی کو خوش کرنا۔ اس پروگرام کا نام حسب حال کی بجائے حسب سسرال رکھ دو یار۔ اچھا میں تو چلو جو کہتا ہوں کیمرے کے سامنے کہتا ہوں نا، تم آف کیمرہ کیا کیا کرتے ہو سب کو پتا ہے۔ میں اچھا چلو یہ تو شادی بیاہ کی بات ہے نا، اس کو چھوڑ دو۔ مطلب پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی جو رسوم و رواج کے نام پر جو تحائف کا، سو کالڈ تحائف کا لین دین ہوتا ہے وہ کسی طور پر بھی ایک مہذب معاشرے کے شان شان نہیں ہوتا۔ بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے، ماں کو آپ اس کے سسرال میں بھیج دیتے ہو، اپنے سسرال میں بھیج دیتے ہو، اس پر جو خرچہ آتا ہے وہ اس کے ماں باپ ادا کرتے ہیں۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی خوشی میں جو لین دین تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے وہ بھی یعنی لڑکی والے ادا کریں لڑکے والوں کو، یہ کون سا تحائف ہے؟ پھر اس کے بعد جب ایون مرگ ہو جاتی ہے کسی گھر میں تو وہ لڑکی والے جو اس گھر کی بہو ہے اس کے گھر والوں کی طرف سے سب سے پہلا کھانا، دوسرا کھانا، تیسرا کھانا، پھر اس کے بعد بھی رسوم و رواج شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یار یہ کون سے تحائف ہیں تمہارے؟ یہ خوشیاں اور غم مل بانٹ کے، اور مل بانٹ کر کریں نا، ایک ہی طرف سے مل کر کریں، دوسری طرف سے بھی تو کچھ ہو۔ تو لڑکے والوں کی طرف سے مل ہوتا ہے اور لڑکی والوں کی طرف سے بانٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو تحائف وہ کون سے ہوتے ہیں کہ جو اس توقع اور امید کے ساتھ تحفہ دیا جائے کہ میں 500 روپے کا تحفہ دے رہا ہوں، تم نے مجھے 1000 روپے کا تحفہ دینا ہے۔ یہ تحفہ نہیں، یہ سودا ہوا کرتا ہے۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں بالکل نہیں۔ میری حیثیت 500 دینے کی ہے، میں تمہیں 500 دے رہا ہوں، تمہاری حیثیت 5000 کی ہے تو 5000۔ یار یہ تحفہ نہیں ہے نا، یہ تو سودے بازی ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے۔ چلو جو بھی ہے یار، میں تمہیں 500 دیتا ہوں، تم مجھے 5000 ہی دو۔ کتنا زیادہ؟ لو 500 دو، لو دو 5000۔ لو 500 دو نا۔ نہیں تم چلو 500 کاٹ کے 4500 مجھے دو۔ ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں چلنا میں بعد۔ دو یار اتلی جیب میں رکھا ہوا ہے۔